संसार की अमर आका की अमर दादा की अमर मौला की अमर मर्जा की अमर। حامداً مصلياً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ جناب الصدر، معزز شرکا، کاروان علم ہم سفر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس عظیم و شان محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرے لیے موضوع گفتگو ہے اسلام ایک پرامن مذہب ہے۔ جناب الصدر، اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ یہ روئی زمین پر صلاح اور فلاح چاہتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو سکون اور اطمینان سے رہنے کا درس بتاتا ہے، مسلمان کو آرام اور چین سے زندگی گزارنے کا ڈنگ بتاتا ہے، فتنہ، فساد، جنگ و جدال کے کل عام مخالفت کرتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں رہنے والے تمام انسان اخوت اور محبت کے جذبات سے سرشار ہو کر زندگی بسر کرے۔ اسلامی تعلیمات ہر فرد سے امن اور سلامتی، سکون اور اطمینان کا مطالبہ کرتی ہے۔ جناب صدر، خود لفظ اسلام اس بات کا متقاضی ہے کہ معاشرے میں امن اور امان، صلح و سلام ہو، لیکن اگر کوئی معاشرے کا چھین برباد کرے، کوئی سکھ انسانیت کو دکھی بنائے قوموں کا سکون برباد کرے، کوئی افراد کی حقوق پامال کرے، کوئی پرامن شہری کے خون سے ہولی ملے، تو اسلام ایسے لوگوں کے خلاف نہ صرف جنگ کا اعلان کرتا ہے بلکہ یہ حکم دیتا ہے کہ تب تک لڑو جب تک امن اور امان بحال نہ ہو، جب تک کہ فتنہ و فساد ختم نہ ہو، جب تک فساد بگاڑ کم نہ توڑ دے۔ تو قرآن ایسے حالات میں واضح حکم دیتا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ صدر سے وقار محترم سامعین کرام، قرآن و حدیث کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اسلام جنگ نہیں چاہتا، لیکن امن اور امان کو برباد کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ اسلام امن اور سلامتی کی ہدایت ضرور ہے، لیکن زیادتی کو سخت ناپسند بھی کرتا ہے۔ اسلام صلح و صفائی کا پیغامبر ہے اور دشمنوں کی جارحیت سے نمٹنے کی کھلی اجازت بھی دیتا ہے۔ اسلام امن و آشتی کا سازگار ماحول فراہم کرتا ہے اور ظالموں کے خلاف مسئلہ جدوجہد سے بھی نہیں روکتا۔ یہاں پر اس خوبصورت تصور جان امن ہے جو کہ ادیان عالم سے ممتاز اور منفرد کرتا ہے۔ جناب صدر، اسلام دیگر دنیا کے تمام مذاہب میں علمگیری اخوت کا حامل ہے۔ یہاں رنگ و نسل کا امتیاز نہیں، قوم اور زبان کا فرق نہیں، جیسے کہ فرمان الہی ہے انما المؤمنون اخوہ۔ اگر ایک مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی یا رہتا ہو یا بستا ہو، وہ اسلامی برادری کا رکن ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ظلم کا نام ہے، اسلام کرتا کا نام ہے، اسلام تلوار کے نوک پہ آیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلام وہی دین ہے جس میں جبر و اکراہ نہیں، جیسے کہ فرمان الہی ہے لا اکراہ فی الدین، جو چاہے اس چشمے شیرین